کیا آپ جانتے ہیں ابن سیاد کو دجال کیوں کہا گیا؟ ابن سیاد کو قتل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے یہودی کردار کے متعلق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح بخاری کی 11 احادیث میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کائنوں اور نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ نام نہاد کائن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے اور یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہا، مگر آفتاب رسالت کے طلوع ہوتے ہی جادوگری اور سحر کی طریقیاں نیست و نابود ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صحاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام سیاد تھا، جو بعد میں صحاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ صحاف ابن سیاد بچپن سے جادو جانتا تھا۔ شیطانی طاقتیں عالم طفلی سے ہی اس میں موجود تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بڑے بڑے شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت سے دجال اکبر سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح دجال کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ پھولی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بھی دجال کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ ابن سیاد کے پاس پہنچے۔ آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نبی کریم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نبی کریم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر نبی کریم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، پھر تو تیرا سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ تو بتلا۔ آپ نے سورۃ الدخان کی ایک آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، چل دور ہو جا، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہیں پڑھ سکے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوا تو کبھی اس پر غالب نہ آ سکے گا، اور یہ دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد نبی کریم اور ابن کہب دونوں مل کے کھجور کے درختوں کے پاس گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے۔ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھتا، آپ نے ابن سیاد کی کچھ باتیں سن لی۔ آپ نے دیکھا وہ چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ دور ہی سے ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم کو آتے دیکھ لیا۔ آپ کھجور کے تنوں میں چھپے ہوئے تھے کہ سیاد کی ماں نے مخاطب کر کے کہا، صاحب دیکھو، محمد آن پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کاش ابن سیاد کی ماں اسے باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا۔ نبی کریم نے ایک دفعہ پھر ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تو عرش ابلیس کو پانی پر کھڑا دیکھتا ہوگا، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو میں نے اس سے بظاہر مزاح کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال بننا پسند کرتا ہے؟ تو ابن سیاد کہنے لگا،
اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی وہ مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ ناظرین، اسلامی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہات سے پاک نہ تھا۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ اس کو دجال کہتے تھے۔ خود نبی کریم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال نہیں تھا جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کریں گے۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا خیال کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص ہے جو قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ابن سیاد کے ساتھ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بات کرنے لگا تو اس نے کہا، میں نے لوگوں سے اتنے دکھ اٹھائے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ واقعہ ہرا کے دوران یزید کا لشکر مدینے پر غالب آ گیا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی۔ مشکات شریف کی کچھ روایات میں ابن سیاد کا نام عبداللہ لکھا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تو نہیں تھا لیکن مدینہ آ کر یہودیوں میں شامل ہو گیا۔ ابن سیاد سیر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس کی وجہ سے اس کی شخصیت پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت مختصر طور پر یوں ظاہر کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ اس کی شخصیت اتنی پراسرار تھی کہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین کا اختلاف تھا۔ بہرحال ابن سیاد کا اصل مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔